بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین ذی وقار، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں وضو کی جو سنتیں تھیں ان کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ اشیاء جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں نواقض وضو کہا جاتا ہے، وہ اشیاء آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تاکہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ کو پتہ چل سکے کہ میرا وضو اس چیز کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے اور میں نے دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا ہے، اور جب تک آپ باوضو ہو کے نماز وغیرہ ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ اشیاء جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، فقہاء نے ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان اشیاء میں سے پہلی چیز ما خرج من السبیلین، یعنی ہر وہ چیز جو کہ پیشاب کے راستوں سے باہر نکلتی ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب بھی وضو کو توڑ دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ پخانہ کرتا ہے تو پخانہ کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے پیشاب کے رستے قطرات آتے ہیں جنہیں مزی ودی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی قطرات کا نکلنا۔ یہ جو قطرات ہیں یہ بھی وضو کو توڑ دیتے ہیں، تو لہذا ان کے بعد بھی دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہوا کا خارج ہونا، ہاں وہ آواز کے ساتھ ہو ہاں وہ بغیر آواز کے ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ نئے سرے سے آپ کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصہ سے خون کا نکلنا یا پیپ کا نکلنا نکلے اور اپنی جگہ سے بہہ جائے، نکلنے کے بعد اس کا بہنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اپنے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا کھرچتا ہوں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھرچنے کی وجہ سے نیچے سے خون نکل آتا ہے۔ اب اگر وہ خون اپنی جگہ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ خون تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی وہ بہنے کے زمرے کے اندر ہو جائے گا، یعنی زیادہ مقدار کے اندر نکلا بہہ گیا، تو اب اس سے بھی میرا وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی ان کے چہروں کے اوپر دانے ہوتے ہیں، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں یا انگلی کے ساتھ چھیڑتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کبھی کبھار خون کے قطرات نکلتے ہیں یا کبھی کبھار اس سے پیپ نکلتی ہے۔ تو اگر پیپ بھی اتنی مقدار کے اندر ہو یا خون بھی اتنی مقدار کے اندر ہو کہ وہ بہنے کے زمرہ کے اندر آ جائے تو اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا آپ نے اس معاملہ میں پوری احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے۔ آپ کے جسم سے اگر خون نکلتا ہے یا پیپ نکلتی ہے اور وہ اپنی جگہ سے بہہ جاتی ہے تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بٹھا لے کہ اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ نئے سرے سے آپ کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون کی قے کرتا ہے، اور قے کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس نے قے کیا وہ منہ بھر کے ہو، منہ بھر قے ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر قے کتنی ہوگی؟ جس کو بندہ آسانی کے ساتھ روک نہ سکے، بندے کا دل خراب ہوا، بندے کو متلی آئی اور الٹی آ گئی، قے آ گئی، اب بندہ اگر اس کو منہ کے اندر روک سکے پھر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بندہ اس کو روک نہیں سکتا اور وہ بندے کے روکنے سے ابو ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ قے جو ہے وہ بھی وضو کو توڑ دے گی۔ اب اس قے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے منہ کے اندر سے خون نکلا، مسوڑوں سے نکلا یا ویسے گلے سے آیا، خون منہ کے اندر آیا اور خون جو ہے یہ تھوک کے اوپر غالب ہو جائے، یعنی تھوک کا رنگ سرخی مائل ہو جائے،
تو اب یہ تھوک کے اوپر غالب ہے، تو ایسا خون جو ہے یہ بھی بہنے والے خون کے حکم کے اندر ہے، تو لہٰذا یہ خون جو ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ وہ خون وسوڑوں سے نکلتا ہے، دانتوں سے نکلتا ہے، یا گلے سے نکلتا ہے، یا منہ کے اندر کوئی چھالا وغیرہ ہے اس سے وہ خون نکلتا ہے، تو اتنی مقدار کے اندر ہو گیا کہ جو تھوک ہے اس کا رنگ جو ہے یہ سرخ ہو گیا، متغیر ہو گیا، اب اس کو شمار کیا جائے گا کہ یہ تھوک کے اوپر غالب ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی خون یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے آپ کو وضو کرنے کی حاجت ہے، آپ اتنی دیر تک کوئی نماز وغیرہ ادا نہیں کر سکتے جتنی دیر تک آپ نئے سرے سے وضو وغیرہ نہیں کر دیتے۔ اسی طریقے سے سونا، ایسا سونا کہ جس کے اندر آپ کی جو سرین ہے، یعنی جس طرح اب میں بیٹھا ہوا ہوں اسی طرح اگر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن میں زیادہ گہری نیند کے اندر جاتا ہوں، زیادہ سوتا ہوں، تو اب اس کو شمار کیا جائے گا اس حکم کے اندر کہ یہ جو نیند ہے، زیادہ جو نیند ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، اس لیے کہ جب بندہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، اب بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم سے خوا نکلی ہے یا کہ نہیں نکلی ہے، تو بندہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پاتا، تو ایسا سونا جو ہے یہ بھی اس کے وضو کو توڑ دے گا۔ یعنی بہت زیادہ نیند جو ہے، ایسی نیند جس سے یعنی بندے کا مقعد، بندے کی سرین جو ہے یہ اس طریقے سے ہونے کا اندیشہ ہو، یا بندے کے گرنے کا اندیشہ ہو، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس طریقے سے ہوتا ہے تو اسے جاگ آ جاتی ہے، تو اب اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کی سرین یعنی اس کا مقعد جو ہے یہ زمین سے اٹھا یا کہ نہیں اٹھا، اگر اٹھ گیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ نئے سرے سے اس کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ اسی طریقے سے بے ہوشی، یعنی اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو سکتا ہے، بے ہوش ہو جائے تو یہ جو بے ہوشی ہے یہ بھی اس کے وضو کو توڑ دے گی، اس لیے کہ بے ہوشی کے اندر بندے کو ہوش ہی نہیں رہتا، اب جب اس کو ہوش ہی نہیں رہا تو اب کیا پتا کہ اس کی ہوا نکلی نہیں نکلی، تو لہذا یہ جو بے ہوشی ہے، اس طرح کی جو بے ہوشی ہے یہ بھی وضو کو توڑ دے گی، اس کے بعد بھی اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، تو اگر کسی بندے کو اس طرح کا کوئی معاملہ لاحق ہو جائے تو اس کے بعد اسے دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنون، یعنی کسی بندے کو جنون کا دورہ پڑتا ہے، یعنی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اب اس کے اندر بھی اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کے بعد بھی بندے کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سکر، نشہ، یعنی اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے، ویسے تو کل مسکر حرام، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نشہ ور چیز جو ہے یہ حرام ہے، تو لہذا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نشہ پیدا کرے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ نشہ کر لیتا ہے اور اس نشہ کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ نئے سرے سے اس کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک بڑا اہم مسئلہ، رکوع اور سجود والی نماز میں بالغ آدمی کا کہکا لگا کے ہنسنا، یعنی رکوع اور سجود، یعنی یہ جو ہماری 5 گانا نماز ہے، ہاں وہ فردی نماز ہو، ہاں وہ سنت نماز ہو، ہاں وہ نفلی نماز ہو، آپ نماز کے اندر ہوں اور نماز کے اندر آپ کہکا لگا کے ہنستے ہیں۔ کہکا لگا کے ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دوسرے ساتھی کھڑے ہیں ان تک آپ کے ہنسنے کی آواز چلی جائے، تو اس طرح کا جو ہنسنا ہے یہ نہ صرف نماز کو توڑے گا بلکہ یہ وضو کو بھی توڑ دے گا۔ تو اب اس کہکے کے بعد آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ دوبارہ نئے سرے سے وضو کریں اور پھر دوبارہ اس نماز کو آپ ادا کریں، یعنی بالغ آدمی کا اس نماز کے اندر جس کے اندر رکوع اور سجود ہوتا ہے اس کے اندر بالغ آدمی کا کہکا لگا کے ہنسنا یہ نہ صرف نماز کو توڑتا ہے بلکہ یہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے، اور اس عمل کے بعد بندے کے اوپر یہ لازم آ جاتا ہے کہ بندہ نئے سرے سے وضو کرے اور اپنی نماز کو نئے سرے سے ادا کرے۔ یہ چند اشیاء ہیں جو کہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، یہ میں نے بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں کوئی اشکال ہے تو آپ اپنے سوال کے ذریعہ سے اپنے اس اشکال کو دور کر سکتے ہیں۔ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جو روزہ کھولنے والی دعا ہے وہ روزہ کھولنے سے پہلے کریں گے یا بعد میں؟ جو روزہ کھولنے والی دعا ہے وہ حقیقت میں روزہ کھولنے کے بعد کی جاتی ہے، اور یعنی اس کا اگر آپ معنی دیکھیں، اللہم انی لکا صمت و بک آمنت و علی رزقک افطرت،
یا اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا کیا میں نے اس کے ساتھ جو ہے یہ روزہ افطار کیا ہے۔ تو جو روزہ کھولنے والی دعا ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جب روزہ کھول لیں گے تو اس کے بعد آپ دعا کریں، اس کے بعد دعا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ شریف، باقی کوئی اور دعائیں آپ روزہ کھولنے سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور کوئی سوال جی؟ اگر نماز کے دوران یا بیٹھے ہیں جس ٹائم وضو ہوتا بندے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ابھی کو دانا پھس جائے کہ نماز فرض ادا کر کے بندہ کاٹ ہو گیا یا پھر ہو گیا بعد کبھی اتاری پتہ لگا کہ دانا سے پھس گیا تو نماز دوبارہ لٹائے گا یا خود بارش نہیں کیونکہ اس ٹائم پتہ نہیں چلے گا کہ میرا پھس اس صورت میں یہ ہے، پہلے نمبر پر تو مسئلہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اگر خون یا پیپ نکلے اور اپنی جگہ سے بہہ جائے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ اتنی مقدار کے اندر ہوگی، یعنی جو بہنے والی ہوگی وہ اتنی مقدار کے اندر ہوگی کہ وہ کپڑوں کے اوپر لگے گی تو اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر کوئی پھنسی وغیرہ ہوتی ہے کہ بندے کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل پاتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ گھر میں جاتا ہے، قمیض اتارتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے، تو اب اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی اس نماز کو دوبارہ سے لوٹا لے۔ یعنی اگر تو بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے نماز کے اندر ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس طریقے سے کرتا ہے، یہاں پر پھنسی تو اس کو اس طریقے سے کیا، تو اب اس کے بعد اس نے اس کو چھیڑا نہیں، اب بندے کو پک ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میں نے اس کو نماز کے اندر ہی چھیڑا تھا، تو میرے چھیڑنے کی وجہ سے خون وغیرہ نکلا یا پیپ نکلی جو کہ کپڑوں کے اوپر لگی، اور ظاہری بات ہے وہ اتنا خون تھا جو کہ کپڑوں کے اوپر لگا جو کہ بہنے کے زمرے کے اندر ہے، تو اس سے اس کی نماز وغیرہ وضو وغیرہ ٹوٹ گیا۔ تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے وضو کرے، اور احتیاط کا دامن یہی ہے کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے اپنی اس نماز کو ادا فرما دے۔ یہ ایک بندے کو بیماری ہے، بیماری یعنی کہ دند صاف جڑے نہیں کرتے، پیلے زیادہ ہو جاتے نہیں ہیں، اس ٹائم پھر کوئی کری نہیں جگہ کہ تھوڑا جا مائل ہو جاتا کلر، کنی باری وہ کرے تھے ختم نہ، یعنی اس کے اندر یہ ہے بعض دفعہ دانتوں کی بیماری ہوتی ہے جس سے خون وغیرہ نکلتا ہے، تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کے اندر آپ نے انتظار کرنا ہے آخری وقت تک کا، یعنی اگر جماعت چاہتی ہے تو چلی جائے، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ یعنی اپنی نماز خود صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، تھوڑا انتظار کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، جب بھی منہ کے اندر پانی لوں گا کلی کروں گا تو کلی کا رنگ اسی طرح کا ہوگا کہ اس کے اندر خون کے ذرات موجود ہوں گے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے کہ میرے منہ سے یا دانتوں سے خون وغیرہ نکل رہا ہے۔ اگر یہ بندہ سمجھے کہ یہ اس سے چھٹکارا نہیں، بہت زیادہ مرض شدت اختیار کر گیا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ وضو کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر افاقہ ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد افاقہ ہو سکتا ہے، اور ابھی ٹائم نماز کے اندر باقی ہے، تو وہ انتظار کرے گا افاقہ ہونے کا، جب افاقہ ہو جائے پھر وضو کرے اور اپنی نماز کو وہ ادا فرما دے۔ صلاۃ